عن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه واللفظ للبخاري. یہ حدیث اس کتاب کی 12 نمبر حدیث ہے، اور باب سترت المصلی، باب قائم کیا گیا ہے مصلی یعنی کہ سترت المصلی، باب سترت المصلی، مصلی کے سترے کا بیان کہ ایک مصلی جو نماز پڑھ رہا ہے اس مصلی کے آگے جو چیز رکھی جاتی ہے تاکہ کوئی گزرنے والا گزر جائے تو کوئی مسئلہ نہ ہو، تو اس مصلی کے آگے جو سترہ رکھا جاتا ہے اس سلسلے میں شریعت ہمیں اور آپ کو کیا کہتی ہے، شریعت کا کیا حکم ہے سترے کے تعلق سے، اس حدیث کے اندر ہم انشاءاللہ جانیں گے، اور یہ بھی جانیں گے کہ سترے کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے۔ سترے کا اہتمام نہ کرنے کی صورت میں جو لوگ ایسے ہی آتے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس حدیث میں سخت دھمکی اور وعید بھی ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے شریعت نے ہم سب کو روکا ہے، منع کیا ہے۔ تو باب سترت المصلی، حارث رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابو جہیم ان کی کنیت ہے، اور ان کے یہی اسی نام سے مشہور بھی ہیں، ابو جہیم بن حارث، ان کے والد صاحب کا نام حارث ہے، صحابی رسول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ لو یعلم المار، لو مانے اگر، لو مانے اگر، اگر یعلم، علم یعلم کے معنی ہوتا ہے جاننا، لو یعلم اگر جان لے، کون جان لے؟ المارو گزرنے والا، مر یمر مانے گزرنا، مارو اس میں فاعل ہے یعنی گزرنے والا، لو یعلم المارو اگر گزرنے والا جان لے، اسے معلوم ہو جائے، کہاں سے گزرنے والا؟ بینا، بینا مانے درمیان، بین یدی کے مانے سامنے، المصلی بین یدی المصلی، مصلی کے سامنے سے گزرنے والا اگر جان لے، اسے معلوم ہو جائے، کیا معلوم ہو جائے؟ ماذا، ماذا مانے کیا، علیہ، علی مانے پر ہو، اسی کی طرف یعنی کہ گزرنے پر، اس گزرنے پر کیا ہے؟ من الاثم، من مانے سے، الاثم کے معنی گناہ، ماذا علیہ من الاثم، اس گزرنے پر کیا گناہ ہے اگر گزرنے والے کو مصلی کے آگے سے، سامنے سے اسے معلوم ہو جائے کہ کیا گناہ ہے، لکانا، کانا مانے ہونا، یہاں پر اصل میں کانا کے معنی تھا ہوتا ہے، عام طور پر کانا مانے تھا، تو یہاں پر ہونے لکانا، تو یقفو، این یقفا، تو وہ ہو جائیں گا، این یقفو، ان مانے کی، یقفو، وقف یقف مانے ٹھہرنا، کھڑے رہنا، 40 کے معنی 40، تو لکانا ان یقف 40، تو وہ 40 تک ٹھہرا رہے گا، خیرن لہو، تو لکانا خیرن لہو، تو اس کے لیے بہتر ہوگا، لکانا
خیرن لہو اس طریقے سے ترجمہ کیجئے، ان یقیفہ کو بعد میں کریے، لکان خیرن لہو اس آدمی کے لیے، گزرنے والے کے لیے بہتر ہوگا، کیا بہتر ہوگا؟ ان یقف اربعین، کہ وہ 40 تک کیا کرے؟ ٹھہرا رہے۔ من کس چیز سے بہتر ہوگا؟ اس چیز سے ان یمرا کی وہ گزر جائے، مر یمر مانے گزرنا، کہ وہ گزر جائے بین یدیہ ای بین یدی المصلی، مصلی کے سامنے سے، یعنی اگر اسے معلوم ہو جائے جو گزرنے والا ہے مصلی کے سامنے سے، کہ مصلی کے آگے اور سامنے سے گزرنے کا ماذا علیہ من الاثم، کتنا بڑا گناہ ہے، تو لکان ان یقف 40 خیرا لہ، تو اس کے لیے 40 تک ٹھہرنا وہ بہتر ہوگا، من ان یمر بین یدیہ، اس چیز کے مقابلے کہ وہ اس مصلی کے آگے سے گزر جائے۔ تو مصلی کے آگے سے گزرنے کے بالمقابل وہ وہاں پر 40 تک ٹھہرنا اپنے لیے پسند کرے گا، یعنی وہاں پر وہ 40 تک ٹھہرا رہے گا۔ اب یہ 40 سے کیا مراد ہے؟ 40 سے کیا مراد ہے؟ دوسری حدیث میں خریفن کا لفظ آیا ہے جو یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ روایت صحیح بخاری و مسلم کی ہے، لیکن امام بزار نے اس حدیث کے اندر اضافہ کیا ہے، 40 خریف۔ خریف کہتے ہیں موسم بہار کو، جو سال میں ایک بار آتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو مصلی کے آگے سے گزر رہا ہے، جو نماز پڑھنے والا مصلی ہے، اس کے سامنے سے گزرنے کا جو گناہ ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ 40 سال تک وہاں رکنا پسند کرے گا، لیکن کبھی نہیں آگے بڑھے گا، کبھی نہیں گزرے گا۔ من ان یمر بین یدیہ کا مطلب مصلی کے آگے سے وہ گزرنا کبھی پسند نہیں کرے گا، بلکہ وہیں پر رک جائے گا، اور 40 سال تک اسے رکنا پڑے وہ وہاں پر رکا رہے گا، کیونکہ اس کا بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس بندے کے درمیان یہ آپس کا نماز کا معاملہ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ مناجات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، چپ کے باتیں کرتا ہے، اللہ سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہے، اپنے مسائل کو رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑا خطرناک عذاب اور بڑی خطرناک سزا متعین کی ہے۔ تو پھر سے ایک بار ترجمہ سماعت کیجئے، سنیے، لو یعلم المار، اگر گزرنے والا مصلی بین یدی المصلی، مصلی کے سامنے سے جان لے، لو یعلم اگر اس کو معلوم ہو جائے، ماذا علیہ من الاثم، کے اس گزرنے پر کتنا بڑا گناہ ہے، لکان ان یقف 40 خیرا لہ، تو وہ 40 سال تک وہیں پر ٹھہرا رہے گا، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، من ان یمر بین یدیہ، اس چیز سے کہ وہ وہاں مصلی کے سامنے سے گزر جائے، یعنی مصلی کے سامنے سے گزرنا بالکل پسند نہیں کرے گا، وہاں پر 40 سال تک سامنے مصلی کے کھڑا رہنا پسند کر لے گا، لیکن کبھی مصلی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر جو الفاظ آپ کو لو یعلم المار سے بین یدیہ تک جو دکھ رہا ہے، واللفظ للبخاری، یہ الفاظ صحیح مسلم اور بخاری کے اندر دونوں میں ہیں، لیکن الفاظ جو یہاں پر حدیث میں جو کوٹ کیے گئے، نوٹ کیے گئے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کے الفاظ کے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ واللفظ للبخاری، یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ اب حدیث کا جو باب سے تعلق، باب سترۃ المصلی، مصلی کے سترے کا بیان، اس باب کو یہاں پر قائم کیا گیا۔ تو اس باب سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے؟ تو واضح ہے کہ مار بین یدی المصلی، مصلی کے سامنے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ چیز یہاں پر بتائی گئی ہے، اور سترہ مصلی، مصلی کے سترے کی وضاحت یہاں پر حدیث میں کی جا رہی ہے، کہ مصلی کے سامنے سے گزرنے کا مطلب یعنی مصلی اور سترے کے، مصلی اور مصلی کا جو سترہ ہے اس کے بیچ سے گزر جانا، مصلی کے آگے سے گزر جانا، اور مصلی اور سترے کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہیں جہاں نماز پڑھ رہا ہے اس کے بیچ سے گزر جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی مصلی اور سترہ جہاں اس نے رکھا ہے اپنے سامنے،
اس کے آگے سے گزر رہا ہے، اور آگے سے، سترے کے بھی آگے سے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سترہ بیچ میں آ گیا، بیچ میں کوئی چیز اگر حائل ہے، دیوار ہے، یا یہ کہ کھمبا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کھمبے اور جس کو مصلی نے سترہ بنایا ہے اور مصلی، ان دونوں کے بیچ میں سے اگر کوئی چیز، کوئی آدمی جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ اس آدمی کو روکا جائے گا، ایک بار روکا جائے گا، دو بار روکا جائے گا، گزرنے والے کو، مصلی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ خود روکے گا، اور تیسری بار اگر نہ روکے تو حدیث میں کہا گیا مارو اس کو، کیونکہ یہ شیطان ہے، اس کو مارنے کا حکم ہے۔ اور اس لیے ہمیں نماز میں ان چیزوں کا پورا خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال، تو مصلی کے سترے کی یہ حدیث یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ اب حدیث کے اندر کتنے مسائل ذکر کیے گئے ہیں؟ بہت سارے مسائل ہیں۔ نمبر ایک، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سترہ رکھنا نمازی کے لیے ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ نمازی اور سترے کے بیچ سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر تین، نمازی کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں لوگوں کا گزر ناممکن نہ ہو، جہاں جہاں لوگ آنا جانا نہ کرتے ہو، ایسی جگہ نماز پڑھے زیادہ بہتر ہے، بنسبت ایسی جگہ کہ جہاں سے لوگ آ جا کر سکتے ہیں۔ یعنی بیچ راستے میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور ایسے ہی مسجدوں میں درمیان میں کھڑے ہو کر کے نہیں، ایسے جگہ پر پڑھیے جہاں پر دیوار ہو، کھمبے ہو، جہاں آسانی کے ساتھ آپ کو سترہ بھی مل جائے اور لوگوں کے آنے جانے کی جگہ بھی نہ ہو۔ ایسے ہی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نمازی نے اپنے سامنے سترہ نہ رکھا ہو تو سترے اور نمازی کے لیے، دونوں کے لیے ضروری ہے، یعنی نمازی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سترے کا اہتمام کرے۔ اگر نہ رکھا ہو اس نے سترہ تو بھی اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، البتہ یہ ہے کہ جانے والے کے لیے گناہ ہے، اور اس کی بنیاد پر اسے ڈسٹرب بھی ہوگا اور اس کی نماز میں خلل واقع ہوگا، اس لیے سترے کا اہتمام کر لینا بہتر ہے، افضل ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں جتنے ستون ہوتے تھے، نماز کے بعد ان ستوروں کی طرف رخ کرتے اور جا کر کے اپنی نمازیں ادا کر لیتے تھے، اور جو سنتیں ان کی ہوتی تھی وہ سنتیں وہ لوگ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے تین مسئلے ہمیں یہ معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ سترہ جو مصلی کا ہوتا ہے وہ رکھنا ضروری ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نہ رکھیں تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن نماز میں آنے جانے والوں کی وجہ سے خلل واقع ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو بھی آدمی مصلی اور اس کے سترے کے درمیان سے گزر رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اگر اس گناہ کا اس کو علم ہو جائے تو وہ 40 سال تک وہاں سے ہٹے گا نہیں، وہیں پر کھڑا رہ جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ مصلی کو ایسی جگہ نماز پڑھنی چاہیے جہاں پر سترہ بھی ہو اور لوگوں کے آنے جانے کا راستہ یا عام گزرگاہ نہ ہو، کونے میں، جہاں پر بالکل اطمینان کے ساتھ وہ نماز ادا کر سکیں۔ اور یہ تین مسئلے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل آپ اس سے اخذ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں جو کہا گیا کہ مصلی کے آگے سے گزرنا ایک گناہ ہے، تو گناہ اس لیے اعتبار سے کہ صرف مصلی کے سامنے سے گزرنا ہی گناہ ہے، تو جو لوگ نماز پڑھنے سے لوگوں کو روک دیتے ہیں ان کا کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی نماز کی لوگوں کو تاکید کرنی چاہیے، کسی کو نماز سے روکنا نہیں چاہیے۔ اچھا، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری حدیث، بڑی پیاری بات اس حدیث اور اس قسم کی حدیث جو سترے کے تعلق سے ذکر کی گئی ہے، بڑی پیاری بات ذکر کی۔ انہوں نے کہا کہ حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو کہا کہ 40 سال تک وہ وہیں پر رک جائے گا، وہاں سے ہٹے گا نہیں، اگر اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ گناہ کیا ہے، یہاں پہ گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، مصلی اور سترے کے آگے درمیان سے بہت بڑا گناہ ہے، تو جو گناہ اس کو معلوم ہو جائے تو 40 سال تک وہیں رکے رہے گا، تو وہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، کیوں ایسا کرے گا؟ کہا کہ دیکھیے، ایک جیسے کہ ایک انسان
اپنے محبوب سے، اپنے چاہنے والے سے جب کبھی کسی سے گفتگو کر رہا ہو، اور جب کوئی انسان اپنے محبوب سے گفتگو کر رہا ہو، اس بیچ اگر کوئی آ کر کے ڈسٹرب کر دے، تو دونوں کو، چاہنے والے کو اور اس کو جو چاہنے والا ہے، جس سے محبوب ہے اس کا، ان دونوں کے درمیان اگر بات کرتے ہوئے اس نے روک دیا، تو جتنی تکلیف اس کو ہوگی اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کچھ کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے. ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. آپ دیکھیں پوری سورہ فاتحہ کا جواب دیا جاتا ہے. اس سے پہلے جب ثنا پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اور ہمیں اتنا دور کر دے کہ جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے. جب ہم یہ اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، جو مصلی اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اپنے مصلی کی طرف، نمازی کی طرف ہوتی ہے. لہذا اس موقع پر جب بندہ اپنے رب سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اس موقع پر اگر کوئی بیچ میں سے گزر جائے تو یہ اللہ کو بہت تکلیف دینے والی چیز ہے. ایسے ہی اس مصلی کو بھی بہت تکلیف دینے والی ہے، کیونکہ وہ اپنے رب سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اب ذہن منتشر ہو جائے گا اور دوسری طرف چلا جائے گا. اس لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک محبوب اپنے محبوب سے جس طریقے سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے، جب اس سے آپس میں گفتگو کرتا ہے تو بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہونے دیتا، کہ ہماری گفتگو، ہماری بات کہیں پر کٹنا نہیں چاہیے، ورنہ اگر کٹ گئی کسی کی وجہ سے تو بہت غصہ آتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آتا ہے. یہ حکمت امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بتائی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی بھی مصلی کے آگے سے اور سترے کے درمیان سے کبھی نہیں گزرنا چاہیے. یہ بات اور ہے کہ مصلی کو سب سے پہلے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی خود رکھ کر کے یا ایسی جگہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے جہاں ستھرا ہے، تاکہ لوگ آنے جانے والے سوچ لیں، سمجھ لیں کہ یہ فلاں شخص نماز پڑھ رہا ہے، تاکہ ان کو خلل واقع نہ ہو. یہ حدیث کا خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر کوئی مسئلہ، اگر آپ کو اس حدیث سے تعلق رکھنے والا سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ پوچھیں. کیا کیا مسئلہ ہے جو آپ کو اس حدیث سے جو سمجھ میں نہ آیا ہو؟ ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور ایک صحابی رسول کا تذکرہ ہوا ہے جن کا نام ابو جوہیم ہے. ابو جوہیم صحابی رسول ہے، جن کے والد کا نام حارث ہے. جو ابو جوہیم بن حارث صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں ہم مختصر خاکہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ابو جوہیم کون تھے اور ان کی کنیت کیا تھی، ان کا نام کیا تھا، اور ان کی سیرت کے تعلق سے اہل علم نے کیا کہا ہے، مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. ابو جوہیم، ان کا نام عبداللہ تھا. ابو جوہیم عبداللہ بن جوہیم انصاری صحابی ہے. اور اسی طریقے سے ابو جوہیم بن حارث صحابی رسول ہیں. اور اسی طریقے سے ان کے والد بڑے صحابہ میں سے تھے اور انصاری صحابی تھے. اور اسی طریقے سے ابو جوہیم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مختصر انداز میں یہ کہ کنیت یا ابو جہم ان کی کنیت ہے. اور ان کی وفات، سن پیدائش، اس کے بارے میں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. ان کے والد حارث جو تھے یہ کبار صحابہ میں سے، یعنی بڑے صحابہ میں سے تھے. اور بعض احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جوہیم بن حارث کی مروی ہیں، جو کہ ان میں سے ایک حدیث تو یہیں پہ موجود ہے جو ہم نے پڑھی ابھی. ایسے ہی اور بھی حدیثیں
موجود ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایت فرمائی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ ابو جہم ان کی کنیت ہے، یا ابو جہیم، یا ان کا نام عبداللہ ابن حارث ہے، اور ان کے پیدائش کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ان کے والد گرامی جو حارث ہیں وہ بڑے صحابہ میں سے ہیں۔ جی، اگر کوئی سوال ہے تو بولیں۔